میں نے ویڈیو میں طبیعت صاف کی ہوئی ہے ان لوگوں کی، ایک ایک ان کی جھوٹی دلیل کا جواب دے کے آئیں بات کریں۔ اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ ہم بزرگوں کے سینوں، المہند علی المفند میں، ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں، اس طریقے پہ نہیں جو عوام الناس میں ہے، بلکہ وہ جو خواص کو معلوم ہے۔ تو آئیں بات کریں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے خواص کس کس طریقے سے قبروں سے مانگتے تھے، جس کی بنیاد پہ آپ بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں۔ تو یہ وہ عقیدہ جو المہند میں انہوں نے لکھ کے دیا ہے۔ تو جو المہند کے اندر چیزیں لکھ دی گئی ہوئی ہیں عقائد کے طور پہ، اس پہ تو بات ہوگی، تو پھر اگلی بات ہوگی، یہ ہے بنیادی بات۔ تو سر میں تیار ہوں اس کے اوپر بھی آ کے بات کریں۔ اس کے علاوہ حیات النبی کے بارے میں انہوں نے لکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حیات النبی کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن انہوں نے لکھا کہ ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں دنیاوی حیات کے قائل ہیں۔ تو سر ہم کہتے ہیں یہ دنیاوی حیات جو آپ مانتے ہیں یہ کتاب و سنت سے ذرا ثابت کریں۔ برزخی کو تو ہم مانتے ہیں، آئیں اس کے اوپر بات کریں۔ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی، جس کو یہ لوگ دھوکہ دے کے کہتے ہیں یہ خواب کا واقعہ ہے، نہ خواب کا نہیں ہے۔ آل امداد رسالے میں پڑھے، وہ کہہ رہا ہے میں بیدار ہوا ہوں تب بھی یہی کر رہا ہوں۔ پیر نے یہ نہیں کہا کہ تیرے اوپر شیطان کا حملہ ہو گیا تو توبہ کر، اس نے کہا تسلی ہے، یہ جو تو کر رہا ہے نا بڑا اچھا کام تو کر رہا ہے۔ اس میں تو یہ اشارہ تھا کہ تیرا پیر جو ہے وہ متبع سنت ہے، یعنی اشرف تھانوی صاحب نے اپنے بارے میں آل امداد رسالے پہ یہ اشرف رسول اللہ کو آئیں ڈیفینڈ کریں۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے نا، جب کلمہ یہ لاگو ہو گیا پھر یہ بہانہ بنانا جی ہم یہ کلمہ تعلیم تو نہیں کرتے، نہ 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 سر یہ چھوڑیں، آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں گویا کہ آپ اسے تعلیمی کر رہے ہیں، اعلان برات کریں۔ اور یہی لوگ ان سے پوچھیں حش بہشت میں جو چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے وہ کہیں گے جی بالکل کفری ہے، تو سر وہ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور ان کی تعداد بھی آپ سے زیادہ ہے، ہاں تو پھر تعداد کے اوپر فیصلہ کر لیں۔ اس طریقے سے تو معاملات نہیں چل سکتے۔ تو ہمارا عقیدے کا چونکہ اصولی اختلاف ہے، تو میں آپ کو چونکہ آپ نے ویڈیو میں خود کہا ہے، اب نادر علی بھائی تو بیچ میں سے نکل گئے، آپ نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جہلم، جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ، آپ تشریف لائیں اور مہربانی کر کے مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے ٹائم لیں، ان کو ساتھ لے کر آئیں، چونکہ میں ان کی پرسنلی عزت کرتا ہوں، تاکہ ایک معاملہ کلیئر ہو جائے۔ ان کو ساتھ لے آئیں، آپ کے آنے جانے کا ٹکٹ کا خرچہ، اسلام آباد سے جہلم کی جو 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، بڑی صاف ستھری ڈرائیو، ایئر کنڈیشن گاڑی آپ کو بھجوا دوں گا، بڑے والی بھجوا دوں گا۔ یہاں پہ اگر آپ رکیں گے یہاں کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ سب میرے سے ہے، لیکن تقی عثمانی صاحب کو بھی ساتھ لیں، کوشش کریں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو، کیونکہ یہی مفتی صاحب ہیں سب سے پہلے انہوں نے میرے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ انجینئرنگ فرقہ بنا رہا ہے۔ تو چلیں سپوز ان کے بقول میں انجینئرنگ فرقہ بنا رہا ہوں تو اس فرقے کا بانی میں ہوا نا، تو فرقے کا جو بانی ہے نا وہ دوسری طرف بڑے فرقے کے بڑے بابے سے ہی بات کرتا ہے، چھوٹے موٹے سے نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے اس کا میچ جو ہے وہ کراچی کے فیڈرل بی ایریا کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہو، نہ لیول پہ ہوگا، تو لیول پہ پھر لے آئیں۔ اور یہ میں صرف دیوبندیوں کے لیے نہیں کہہ رہا، میں بریلویوں کو بھی کہتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو لے آئیں، بات کر لیں عقیدوں کے اوپر، میں تیار ہوں۔ اہل حدیث کے لیے بھی ہے، کسی بچے بچونگڑے کو نہیں، لے کے آئیں، لے آئیں ساجد میر صاحب کو لے آئیں، حافظ سعید صاحب کو لے آئیں، امام کعبہ کو لے آئیں، ان سے بات ہو جائے گی۔ اہل تشیع نے بھی بڑے علماء کو لے کے آئے، چھوٹے موٹوں سے بات ہی نہیں کرنی۔ جب آپ مجھے ہی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ بانی ہے تو ٹھیک۔ دیکھیں مثلاً غلام احمد قادیانی دجال نے جب دعویٰ کیا تو اس وقت باقی فرقوں کے بڑے علماء نے اس کو ایڈریس کیا تھا نا، اور مجھے تو جان بوجھ کے گھسیٹ کے یہ سارے لوگ جو ہے نا اس کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں نا۔ تو پیر میرے علی شاہ صاحب گئے تھے نا، اس وقت سب سے بڑے عالم یہی تھے نا یہاں پہ، اہل حدیثوں کی طرف سے بھی بڑے علماء گئے تھے۔ اور احمد بریلوی نے حسام الارمین میں غلام احمد قادیانی پہ خود فتوی کفر انہوں نے خود لگایا تھا نا، کسی بچے سے تو فتویٰ نہیں لکھوایا تھا۔ تو یہاں پہ بھی آئیں بڑوں کو لے کے، اور یہ میں شرط نہیں رکھ رہا، اگر بڑا نہیں بھی آتا آپ کے ساتھ، مفتی صاحب تشریف لے آئیں، آپ اکیلے ہی آ جائیں، اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ، اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں، اصول پہ بات کریں، میں تیار ہوں۔ میں اصل میں میرا یہ مزاج نہیں ہے فتویٰ
بازی والا اور نہ مناظرہ اور مجادلہ کرنے کا. بہرحال اگر آپ کو اتنا آپ وہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میری بچپن کی خواہش ہے کہ میں ملاقات کروں، تو ٹھیک ہے، یہ انہوں نے یعنی ایک تفنن کے طور پہ بات کی ہوگی، تو ٹھیک ہے، آپ کی خواہش پوری کرتے ہیں، آئیں. اور انشاءاللہ میرا خیال ہے اس کے بعد تو بڑا اچھا معاملہ ہو جائے گا. مجھے ویسے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آئیں. یہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں نا کہ اصولی بات کریں، تو ان کو ان کے ساتھ والے لوگ ہی روک دیں گے. بڑے بڑے دیوبندی علماء یہاں پہ آتے ہیں، اور وہ جو ان کی آپس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں نا بڑوں کی، پنجاب کے جو دیوبندی علماء ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بلا جائے وہ نہ جانا. ٹھیک ہے، وہ کیونکہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے ہاتھ پکڑا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، چونکہ انہوں نے خود کہا میں نے آنا ہے، اور بار بار ابھی انہوں نے بندہ بھی یہاں پہ بھیجا. آئیں جی، تشریف لے کے آئیں، اصول پہ بات کریں. جو عقیدے کی بات ہے، عقیدے پہ بات ہوگی. المہند آپ کی کتاب ہے، آپ کا کلیم ہے، آپ کے علماء نے اس پہ سگنیچر کیے ہوئے ہیں، آپ کے ڈکلیئرڈ عقیدے ہیں. یا پھر یہ مانیں کہ المہند کے عقیدے کتاب و سنت کے خلاف ہیں، تاکہ یہاں سے پھر آپ واپس اپنے مدرسے نہ جائیں، یہیں آپ کو مفتی رکھ لیں. ظاہر ہے پھر آپ واپس تو نہیں جا سکتے سر. If there is no المہند علی المفند there is no دیوبندیت. جی مجھے بتائیں، دنیا میں 1867 سے پہلے کوئی مسلمان دیوبندی تھا؟ 1867 میں مدرسہ بنا. 1896 میں منظر الاسلام بریلی کا مدرسہ بنا. اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلوی ایز اے فرقہ نہیں کہتا تھا. ویسے تو سید احمد بریلوی، جو آپ نے نام سنا ہے نا، اسماعیل شہید جسے کہتے ہیں، یہ شاہ اسماعیل کے جو پیر و مرشد تھے، وہ یعنی دیوبندیوں کے بزرگ ہیں، لیکن ان کا نام ہے سید احمد بریلوی، اس لیے کہ وہ بریلی کے رہنے والے تھے. تو بریلی کا رہنے والا تو بریلوی ہو سکتا ہے، عقیدے میں کوئی نہیں تھا. تو سر وہ لوگ جن کے فرقوں کے نام انڈیا کے 2 شہروں کے ناموں کے اوپر ہیں، دیوبند اور بریلی، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم انجینئرنگ فرقہ بنا رہے ہو. وہ بندہ جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، ان کی مساجد میں چندے دیتا ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنے کا قائل ہے، ان کو مسلمان سمجھتا ہے، اپنا اہل قبلہ بھائی سمجھتا ہے، اس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. یہ میرا چیلنج ہے. یہ کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں جی دنیا کا کوئی ریناؤنڈ بریلوی عالم مجھے لکھ دے کہ دیوبندیوں کے جو عقیدے ہیں، انہی عقیدوں پہ اگر دیوبندی مر گئے تو ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. تو آپ کو کوئی عالم نہیں ملے گا. شرط لگائے گا وہ کہ اگر کوئی ایسا دیوبندی ہو جو گستاخ رسول نہ ہو، تو سر وہ گستاخ رسول ہی ساروں کو تو مانتے ہیں. اہل حدیث بھی لکھ دیں گے، لیکن اس طرح کہ اگر کوئی بریلوی مشرک نہ ہو. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا، تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. اس لیے کہ وہ بریلویوں کو مشرک مانتے ہیں. اس طرح نہیں، اس طرح لکھیں کہ جو ان کے ڈکلیئرڈ عقیدے ہیں، انہی عقیدوں پہ مر گئے تو ہے تو ہمارے بھائی ہیں، ایک نہ ایک دن انہوں نے جنت میں چلے جانا ہے، کوئی کلمہ گو تو ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. اور میں نے ان کے چہرے کا میک اپ گرم تولیے سے اتار دیا. اصل بات یہ تھی، یہ کافر سمجھتے تھے، کہتے نہیں ہیں، انڈکلیئرڈ کافر سمجھتے ہیں. کہیں گے تو ظاہر ان کو خطرہ ہے کہ یار یہ تو کوئی قانون نہ حرکت میں آ جائے. ادروائز یہ سمجھتے اسی طریقے سے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں. 1905 میں حسام الحرمین لکھی احمد بریلوی صاحب نے. اس کتاب کا نام یہ حرمین کی تلوار. یہی مفتی صاحب کہتے ہیں نا جی، وہ پرانے بزرگوں میں تو بڑا احترام کا رشتہ تھا، وہ آپس میں شیر و شکر تھے، اختلاف رائے رکھتے تھے، لیکن یہ نہیں تھا یہ انجینئر جو کچھ کر رہے ہیں. نہ، شیر و شکار تھے. نام ہی آپ دیکھیں، حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. اور چلائی کس پہ؟ ایک حنفی نے دوسرے حنفی پہ. دیوبندی اور بریلوی دونوں امام حنیفہ کی جائز روحانی اولاد. اور حنفی بریلویوں کے امام لکھ رہے ہیں کہ یہ جو دیوبندیوں کے اوپر حسام الحرمین، جس میں انہوں نے 5 کفر کے فتوے، ایک غلام احمد قادیانی، دجال اور 4 علماء دیوبند پہ لگائے، اور اسے کنکلوڈ کرتے ہوئے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی دیوبندی ساری اماموں کو انہوں نے کافر کہہ دیا، اور یہ مرتد ہیں. مرتد کا مطلب واجب القتل. اور
یہ تو فتویٰ ان کا یہ تھا نا، جو انہوں نے فتویٰ احمد صاحب بریلوی صاحب نے ان کے بارے میں لکھا نا ملفوظات اعلیٰ حضرت میں، اور اس کی بھی پہلی جلد جو انہوں نے خود پڑھ کے اس پہ ربائی لکھی ہے، ان کے بیٹے نے جمع کی ہے، مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی عنوان ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو یہ اعلیٰ حضرت نے خود پہلا حصہ پڑھا ہوا ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت کا. اس میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ وہابیوں کی نماز اگر جماعت ہو رہی ہو تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں، تو وہ کہتے ہیں وہابیوں کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے. دوسرا سوال ہوا کہ یہ جو وہابیوں کی مسجد ہے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت وہابی دیوبندی اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ان کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، عام گھر کی طرح ہے ان کی مسجد، اور کفار کی مساجد، کفار بھی کہہ رہے ہیں اور مسجد بھی کہہ رہے ہیں. ایک لکھنا چاہیے تھا، ویسے اس میں تصحیح کرتے کفار کی عبادت گاہیں.